رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی وحی حاصل کی تو آپ نے اللہ کا پیغام مکہ کے لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً اسلام قبول کیا اور پھر ان کے ذریعے کئی اور لوگ ایمان میں داخل ہوئے، لیکن مکہ کے بڑے لوگ جیسے ابو جہل، ابو لہب اور قریش کے سردار انکار کرتے رہے۔ انہیں اپنی لیڈرشپ اور مال و دولت ختم ہوتی نظر آئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ کو ساحر اور شاعر کہہ کر بلایا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کے ساتھ اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ جب کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو قریش کا ظلم بڑھتا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا اور ان کے سینے پر پتھر رکھا گیا، لیکن ان کی زبان پر صرف عہد عہد تھا۔ یہ توحید کی وہ آواز تھی جو مکہ کی گلیوں میں گونج اٹھی۔ یاسر کی فیملی نے بھی دین کے لیے قربانی دی۔ سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی پہلی شہید بنی، اس نے اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کی شہادت اسلام کی تاریخ کا روشن باب بن گئی۔ یاسر رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ نے بھی ظلم سہتے ہوئے اپنا عقیدہ مضبوطی سے تھاما۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تسلی دی۔ آپ نے کہا، صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے لیے دعا کی اور انہیں حوصلہ دیا۔ جب ظلم زیادہ بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در ارقام میں گپت مجالس لگانی شروع کی۔ وہاں آپ قرآن کی تعلیم دیتے، ایمان مضبوط کرتے اور صحابہ کو اللہ کے پیغام کے لیے تیار کرتے۔ یہ اسلام کا اول دور کا اہم مرحلہ تھا۔ اس سب مشکلات کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ایمان کمزور نہیں ہوا، بلکہ اور مضبوط ہوتا گیا۔ یہی صبر اور قربانی آگے چل کر اسلام کے فروغ کا سبب بنی۔ یہ دور ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حق کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہے صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ یہی سبق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امہ کو دیا۔ اس طرح اسلام کا پیغام دھیرے دھیرے مکہ کی ہر گلی میں پھیلتا گیا اور قریش کی مخالفت کے باوجود دین مضبوط ہوتا چلا گیا۔